بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کی تفاصیل سنی۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی فضیلت پورے سال میں سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ایام العشر سے مراد 10 دن، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بڑی فضیلت بیان کی تھی۔ قرآن کریم بھی جہاد کی فضیلت سے بھرا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ اتنے افضل دن ہیں تو کیا عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں کا جہاد بھی، عام جہاد بھی اس عشرہ میں جو نیک اعمال ہیں ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوائے آپ نے فرمایا کہ خاص جہاد کے، خاص جہاد وہ جس میں انسان اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ شریک ہو، پھر جان بھی کام آ جائے، مال بھی کام آ جائے، تو وہ جہاد ان دنوں کے عمل سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ عام جہاد بھی ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کی فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ علماء رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے نیک اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں جو باقی دنوں میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کون سا ایسا عمل ہے جو ان دنوں میں انسان نہیں کر سکتا؟ کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان رمضان جیسے افضل مہینے میں بھی نہیں ادا کر سکتا۔ حج ہے، حج رمضان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو ان دنوں کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، خاص طور پہ جو رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی آخری عشرے کی راتیں، طاق راتیں اور لیلۃ القدر، لیکن ان دنوں کی فضیلت دنوں کے اعتبار سے وہ رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر راتیں دیکھی جائیں تو وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ اگر دن دیکھے جائیں تو عشرہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن زیادہ افضل ہیں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 عشروں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ عشرے کا مطلب 10 دن۔ ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 عشروں کا بہت دھیان کرتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ تو یہ 3 عشرے سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس عشرے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ اس عشرے کے اندر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس عشرے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ اس عشرے کے اندر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ 2 دن اپنی فضیلت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر اور کوئی فضیلت نہ ہو اس عشرے کی تو 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یا یوم النحر،
وہی 2 دن اس عشرے کی فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ ہر عمل اپنے اختتام کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمہ پر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو افضل ایام رکھے ہیں، افضل مہینے رکھے ہیں، افضل عشرہ رکھے ہیں، ان میں بھی فضیلت وہ آخری دنوں کی ہے۔ آپ دن کو لے لیجئے، دن کا آخری حصہ عصر کے بعد والا، مغرب سے پہلے، یہ بہت فضیلت والا وقت ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے ذکر و اذکار کرنے کی، عبادت کرنے، تسبیح کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اور جو بندہ طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، جو طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز، فجر کی نماز، یہ بھی طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے ہے، تو بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اپنی اس عبادت کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کی ہر نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ رمضان المبارک کو لے لیجئے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ زیادہ افضل ہے پہلے عشروں سے۔ اب اس عشرہ کو لے لیجئے، عشرہ ذی الحجہ، تو اس کا آخری حصہ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، وہ پورے عشرے سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم بعض دفعہ فضیلت سن لیتے ہیں اور فضیلت کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان جلد باز ہے، فوری تو انسان اثر بھی لے لیتا ہے، عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تھک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح اس عشرے کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس عشرے کو، جو سال کا سب سے افضل دن ہے، پچھلے خطبہ میں آپ نے تفصیل سے سنا، میرا اصل موضوع آج یوم عرفہ ہے، اس پر میں انشاءاللہ مزید کچھ بات کروں گا۔ تمہید کے طور پر میں نے اس عشرے کی بات کی ہے، اس کی تفصیل آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عشرے کا خاتمہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور اس کو اس طریقے سے گزار سکیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، یہ ایک تو اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت والے مہینوں کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور حرمت والے مہینے سال کے افضل ترین دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے ہاں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، تب سے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حدیث مبارکہ کے مطابق رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن یہ حرمت والے مہینے کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حج کے ایام کا ذکر کیا ہے، اور حج کے ایام کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کیسے معلوم ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس صرف قرآن لائے نہیں تھے اللہ کے حکم سے،
بلکہ وہ قرآن کریم کی وضاحت، قرآن کریم کی تشریح بھی فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، قرآن کریم میں نہیں ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، قرآن کریم میں اس کی تحدید نہیں ہے، اشارے بعض ملتے ہیں۔ تو حج کے مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے مطابق وہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ دن ان دنوں میں سے بھی ایک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کروائی، جس پر کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بات کر چکا ہوں، تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو اور جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، دور دراز سے لوگ حج میں شریک ہوں گے، اس کی ایک وجہ، اس کی ایک پیچھے حکمت اللہ نے یہ بھی ذکر کی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ حج کے دوران اپنے نفع کی چیزوں کو حاضر ہوں۔ حج میں بہت سارے فوائد ہیں، دین کے اعتبار سے تو بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک بندہ حج مبرور کر لے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، دینی دنیا کے فائدے بھی ہیں کہ انسان حج کے دوران تجارت کر سکتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور اس قسم کے معاملات کر سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے حج کے دوران۔ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگ اپنے فائدے کو حاضر ہوں حج میں، اور تاکہ لوگ معلوم دنوں میں اللہ کا نام بلند کریں۔ یہ حکمت ہے حج کی، حج کے دنوں کی، حج کے اعمال کی، ان کے اندر ایک بڑا کردار معلوم ایام کا ہے، تاکہ لوگ معلوم دنوں میں، ایسے دن جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں، جو تمہیں معلوم کرا دیے گئے ہیں، ان دنوں میں تم اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ یہ معلوم دن کیا ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں قرآن کریم کی تفسیر سکھا دے۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر صحابہ کرام جو تفسیر کرتے ہیں قرآن کریم کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں جو اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے حج اور حج کی فضیلت حاصل کرنے کی۔ تو یہ یوم عرفہ یہ معلوم دنوں میں شامل ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے اللہ نے جس دن کی قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ولیال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، ان دنوں کی کتنی فضیلت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، جیسے میں اپنے بعض خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں، کہ دین اسلام قرآن کا نام ہے، اور قرآن دین اسلام کا نام ہے، اور ہم قرآن کریم سے جڑے بغیر ہمیں عزت، عروج، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا باعث آپ پر قرآن کا نزول، لیلۃ القدر کی فضیلت کا باعث اس رات قرآن کا نزول، اور رمضان المبارک مہینے کی فضیلت کا باعث اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس امت کی فضیلت کا باعث اس امت میں قرآن کا نزول ہے۔ یہ امت حملۃ القرآن کی ہے۔
یہ قرآن کو یاد رکھنے والی اور قرآن پر عمل کرنے والی امت ہے۔ جبریل کی فضیلت فرشتوں پر قرآن کی وجہ سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ یوم عرفہ کی فضیلت کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس دن قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کی ابتدا کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یوم عرفہ میں اللہ نے قرآن کریم کو اس امت پر مکمل کر کے ہم پر احسان عظیم کر دیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کی انتہا تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اتنی عظیم آیت کریمہ ہے، ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ، یہ اللہ کا احسان عظیم جو صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو اس امت میں مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا دین مکمل نہیں ہوا کہ وہ رہتی دنیا کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے وہ ایک کامل دین ہو۔ وہ ایک پچھلے جو تعلیمات تھیں، پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر اترنے والی وحی تھی، وہ محدود ہوتی تھی، محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، محدود لوگوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، میں بعثت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن میں اتری ہے اور کسی اللہ کی کتاب میں اس جیسی آیت نہیں اتری، اور یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن اتری ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی ہے، یہ جمعہ کے دن عرفہ میں آیت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے یوم عرفہ جس دن کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ علماء میں اختلاف ہوا یوم عرفہ کے ان فضائل کو دیکھتے ہوئے کہ یوم عرفہ افضل ہے کہ یوم النحر افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا یوم عرفہ سال کا سب سے افضل دن ہے، بعض علماء کہتے ہیں سال کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، عید کا دن، عید الاضحیٰ کا، اور صحیح بات ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ سال کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق سال کا سب سے افضل دن ہمارا ایمان ہے کہ وہ عید کا دن ہے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ نہ ہوتی تو شاید سارے علماء متفق ہو جاتے سال کا سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ یوم النحر کے فضائل بہت زیادہ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یوم عرفہ کے فضائل کم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا کہ بہترین دعا اگر ہے تو یوم عرفہ کی ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وہ دعا جو سب سے بہترین دعا ہے، گویا کہ وہ دعا جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ،
یوم عرفہ کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دے. اس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے. یہ وہ عظیم ترین اور مبارک ترین دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. ان فرشتوں کے سامنے جن فرشتوں نے کہا تھا، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، وہ تو قتل و غارت کرے گا، وہ تو خون بہائے گا، عبادت بھی کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ عبادت تو ہم کرتے ہیں. گویا کہ اللہ نے ان کو اجازت دی. فرشتے اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اجازت دی فرشتے معافی ضمیر بیان کریں. اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی تو فرشتوں نے عرض کیا. ان کے عرض کرنے کا مقصد گویا کہ یہ تھا کہ ہم اے اللہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر عبادت کرے گا تو ساتھ قتل و غارت بھی تو کرے گا، وہ ساتھ خون بھی تو بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں میں نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا. تو حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السما. اللہ اہل عرفات، جو لوگ عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں عرفہ کے دن، اللہ ان لوگوں کے ساتھ آسمان والوں پر فخر کرتے ہیں اور اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس لیے انسانوں کو پیدا کیا، یہ انسان تم سے افضل ہیں. یہ اگر گناہ گار ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، لیکن وہ لوگ جو اختیار رکھنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. کیونکہ فرشتے بغیر اختیار کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جو اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، گناہ بھی کر سکے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، جس اللہ کو اس نے دیکھا نہیں، اس اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس اللہ کی بات مانتے ہوئے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، تو جو ان کو دیکھے بغیر ایمان بالغیب کے طور پر اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور یوم عرفہ اور حج کے مناسک اس طرح سر انجام دے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اللہ ان کے ذریعے اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور اللہ بتاتے ہیں دیکھو میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے. یوم عرفہ اور یوم النحر، یہ دو دن، بلکہ ایام منا بھی اگر لے لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں. مسلمانوں کو اللہ کی احسان، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کی نعمتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ محدود نعمتیں ہیں. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو وقتی ہیں، جو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ہیں، لیکن اصل اللہ کی نعمتیں اللہ کا دین ہے. اصل اللہ کی نعمت اللہ کا قرآن ہے. اصل اللہ کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا، قرآن کریم کو امت تک پہنچایا. اصل اللہ کی نعمت وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائیں، وہ عبادت کے مناسک جو اللہ نے ہمیں سکھائے کہ ہم وہ کام کریں تو اللہ دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو. تو اصل اللہ کی نعمت وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے، صرف دنیا کا فائدہ نہیں. دنیا کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ شکر اللہ کی جو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے. ان نعمتوں میں سے، ان خوشی کے ایام میں سے یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ایام بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام من عیدنا اہل الاسلام.
فرمایا کہ یوم عرفہ ہو، یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہو، عید کا دن، اور مینا کے ایام ہوں، یہ ہماری عید ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان اس دن خوش ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، یا خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا حاجیوں کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی ان باب برکت جگہوں پہ جا سکیں اور ہم بھی اللہ کو راضی کر سکیں، اور اللہ تعالی ہم پر بھی فخر کریں فرشتوں کے سامنے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ جس کے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور صرف یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اس سے پہلے 8 دنوں کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں صحیح حدیث مبارکہ میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ذو الحجہ کے 9 دنوں کا۔ ویوم عاشوراء، اور 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، خاص طور پر اول اثنین من الشہر والخمیس، خاص طور پر مہینے کے پہلے پیر کا اور پہلی جمعرات کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، بطور خاص ہر مہینے کی پہلی پیر کا اور پہلی جمعرات کا۔ بعض لوگوں نے کان یصوم 9 ذی الحجہ اس کا معنی یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اردو کے مطابق۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ کا مطلب 9 ذی الحجہ نہیں ہے یوم عرفہ، بلکہ 9 ذی الحجہ سے مراد 9 دن ہیں ذی الحجہ کے، اور 9 دنوں سے مراد پہلے 9 دن ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور اس عربی کی وضاحت لغت عربی سے ہوگی، تو 9 کا مطلب عربی زبان میں 9 ہوتا ہے، 9واں نہیں ہوتا۔ 9 میں اور 9ویں میں فرق ہے۔ 9ویں کے لیے عربی زبان میں تاسع استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہوتا یوم عرفہ، تو کان یصوم 9 ذی الحجہ ہوتا۔ اصل میں بعض لوگ اس حدیث کا صحیح معنی نہیں کرتے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کا صحیح ترجمہ کر دوں جو علماء کرام نے وضاحت کی ہے۔ 9 ذی الحجہ کا صحیح ترجمہ ذی الحجہ کے 9 دن ہیں، نہ کہ 9واں۔ جو فرق انگلش میں 9 اور 9th میں ہے، وہی فرق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عربی میں وہ فرق 9 اور 9 کا فرق ہے، جیسے ثلاثہ اور ثالث کا فرق ہوتا ہے، 3 اور تیسرا، 3 الگ ہے اور تیسرا الگ ہے، تیسرا سے مراد تیسرا اور 3 سے مراد 3 دن۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ سے مراد 9 ذی الحجہ کے 9 دن، اور مراد اس سے پہلے 9 دن ہے، جس کی وضاحت ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، جس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عشر کا لفظ ہے، آپ پہلے عشرے کا روزہ رکھتے تھے، اور عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، اور اس میں بس جو عید کا دن ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کی ایک الگ وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ عید فطر کا دن ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہو، تو آخری دن 10 ذی الحجہ، اگرچہ وہ سب سے افضل دن ہے سال کا، اس کا روزہ منع کر دیا کسی اور وجہ سے، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے۔ تو اس کے علاوہ پورے عشرہ کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے 9 ذی الحجہ کا۔
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ تو 9 ذی الحجہ کی بات ہے، ذی الحجہ کے 9 دن کی۔ یوم عرفہ کے روزے کا الگ ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں، اس کی الگ فضیلت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور عرفہ کا روزہ تو بطور خاص رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی باقی شروع کے 8 دنوں کے روزے سے زیادہ ہے۔ شروع کے 8 دنوں کے روزے کی فضیلت کم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک عام نفلی روزے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں 1 دن روزہ رکھے تو اللہ اس کے چہرے کو قیامت سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارکہ، یہ عام روزے کی فضیلت ہے۔ تو ذی الحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہوگی؟ ذی الحجہ کا عمل بتا چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے، عام جہاد سے بھی۔ تو ذی الحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہوگی؟ اور یوم عرفہ کا روزہ 2 دن زیادہ افضل ہے، یوم عرفہ اور یوم النحر۔ یوم النحر کا روزہ نہیں ہو سکتا، تو یوم عرفہ کا روزہ وہ مسنون ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سئل عن صیام یوم عرفہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والسنۃ القابلہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے یہ روزہ، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ اس حدیث مبارکہ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھے گا تو کم از کم 1 سال زندہ رہے گا، واللہ تعالی عالم، 1 سال زندہ رہے گا، کمی کوتاہی ہوگی تو وہ معاف ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تو اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے، اب ان کی دلیل کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عشرہ اتنا افضل ہے کہ اس عشرے کا ہر دن وہ عام دنوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے، اور یوم عرفہ اور یوم النحر تو یہ 10,000 دنوں کے برابر ان دنوں کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ فضائل ہیں اس عشرہ کے اور یوم عرفہ کے، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور فضائل صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اصل میں عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع ایام میں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ جو یہ دن باقی 8 ذی الحجہ کا آج دن ہے، اور کل کا دن، اور پھر عید کا دن، عید کا دن وہ عید کا دن ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن وہ سال کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سال کا سب سے افضل دن ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو اس دن کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی خوشنودی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ سب سے افضل رات کون سی ہے تو وہ بتائے گا کہ لیلۃ القدر۔ اور ایک مسلمان چاہتا ہے کاش کہ مجھے لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے، مجھے پتہ لگ جائے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، میں اس رات اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کی عبادت کر کے، قیام کر کے، صدقہ کر کے، جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں میں اس کے مطابق عمل کروں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں سے ہم 5 راتوں میں آخری عشرے میں اعتکاف کر کے، یا ویسے ہم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے طاق راتوں میں سے، تو ہم پورے سال اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ تو لیلۃ القدر کی بات ہے، وہ رات ہے اور یہ دن ہے یوم عرفہ، اس کا اللہ نے بتایا نہیں، تو اس دن کا تو اللہ نے بتا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یوم عرفہ کیا ہے، ہمیں وہ یکم ذی الحجہ سے پتہ لگ گیا۔ یکم ذی الحجہ جب ہو گئی تو پتہ لگ گیا کہ اب یوم عرفہ کون سا ہوگا۔ تو رات کا نہیں پتہ، ہم اس رات کو تلاش کرتے ہیں 5 راتوں میں یا 10 راتوں میں۔
تو اس دن کا تو پتہ ہے، اس کا تو ہم اس دن کو پھر اس طرح کیوں نہیں مناتے، اس اہتمام سے جس اہتمام سے ہم لیلۃ القدر کے لیے اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ فجر تک وہ سلامتی والی رات ہے، اور فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے عرفہ کا جس دن اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پہ، یوم عرفہ، اور لوگوں کی دعا قبول کرنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ یوم عرفہ کو دعا قبول کرتے ہیں، میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا اگر دن کی بات ہو تو یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یہ یوم عرفہ کی دعا صرف حاجیوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صرف عرفات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ دعا ہے۔ جو بندہ یوم عرفہ کو اہتمام سے منانا چاہے، اس میں روزہ رکھے اور اس میں اللہ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اس دن کو منائے اور اس دن دعا کرے، تو یہ دعا جو بہترین دعا ہے سال کی، تو یہ حاجیوں کے علاوہ غیر حاجیوں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ فضیلت یوم عرفہ کی صرف حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے مسلمان اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آخری سوال جو میں نے دوسرے خطبہ کے لیے رکھا تھا، جو سب سے اہم سوال ہے، یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو احتمال ہے کہ جی وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کون سی رات ہے، اس میں تو احتمال بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جس میں احتمال نہیں تھا اس میں بھی احتمال پیدا کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے سوالات کھڑے کر دیے کہ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے یا یہ وہ دن ہے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ سوال اہل مکہ کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے عرفات کا دن اور ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ایک ہی ہے، کیونکہ عرفات میں حاجی 9 ذی الحجہ کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ سوال باقی دنیا کے لیے ہے کہ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں جب بات ہوئی کچھ ان دنوں کی فضیلت کی اور یوم عرفہ کی فضیلت کی، تو کئی لوگوں نے سوال کیا یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جس دن آج حاجی عرفات میں اکٹھے ہیں، 1/20 پہ آج خطبہ شروع ہونا ہے عرفات کا، حاجی اس وقت بھی اکٹھے ہیں عرفات میں۔ اب آج کا دن یوم عرفہ ہے ہمارے لیے، ہم جو اس مطلع میں نہیں ہیں جو مکہ والوں کا ہے، جو سعودیہ والوں کا ہے، تو ہمارے لیے یوم عرفہ اب وہ کون سا دن ہوگا؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو سارے فضائل اور یہ خاص طور پہ روزے کی جو بات ہے، تو یہ روزے کی بات آئی ہے یوم عرفہ کے حوالے سے۔ یوم عرفہ کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ یوم عرفہ کی فضیلت 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ یہ زمانہ ہے، یہ مکان نہیں ہے۔ ایک ہے عرفہ یا عرفات۔ عرفات اس مقام کا نام ہے کہ جہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ میں بھول گیا آپ کے سامنے ذکر کرنا، جو یوم عرفہ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات کا نام ہے۔ ایک بندہ اگر عرفات میں نہ جائے حج کرتے ہوئے، اس کا حج ہی نہیں ہوتا، چاہے بھول کر نہ جائے۔ لا علمی کی وجہ سے عرفات میں داخل نہیں ہو سکا، عرفات میں گیا نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، یا مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ رکن ہے، رکن اعظم ہے حج کا۔ یہ بھی یوم عرفہ کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو عرفہ اور عرفات یہ مقام کا نام ہے، لیکن یوم عرفہ یہ مقام نہیں ہے، اب یہ زمانہ، یہ اب تاریخ ہے۔ عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن کیا ہے؟ عرفہ کا دن سب کو پتہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو وہ لوگ یوم الترویہ کہا کرتے تھے۔
यौम तर्विया 8 ज़िलहज्जा, सवारी जानवरों को पानी पिलाने का दिन यौम तर्विया। 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहा करते थे, और 10 ज़िलहज्जा को यौम नहर कहा करते थे। 11 ज़िलहज्जा को यौमुल क़र कहा करते थे, यौमुल क़र, और 12 ज़िलहज्जा को यौमुन नफ़र अल अव्वल, जाने का दिन। 12 ज़िलहज्जा वो पहला दिन है जिस दिन हाजी मिना से वापस आ सकते हैं, यौमुन नफ़र, निकल जाने का दिन। और 13 ज़िलहज्जा को यौमुन नफ़र अस्सानी, निकल जाने का दूसरा दिन। ये 5 दिन हैं हज के, 8, 9, 10, 11, 12, यह छठा दिन भी हो सकता है 13 ज़िलहज्जा। इन हर दिन का अपना एक नाम है जो वो लोग रखते थे। तो यौम अरफा ये 9 ज़िलहज्जा का नाम है। अब जो लोग उस मतला में नहीं हैं, जो लोग दुनिया में किसी दूसरे मकाम पर हैं, तो अब तो आज इंटरनेट का दौर है और मवासलात का दौर है, और हम देख रहे होते हैं अपनी टीवी वगैरह में, इंटरनेट में हाजियों को अरफात में इकट्ठे हुए हैं। ये सहूलत आज से 40-50 साल पहले नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है 1400 साल से लेकर, आप समझिए कि तकरीबन 1400 साल तक जो दूर होते थे मक्का से, कोई बंदा बर्र सगीर का है, कोई शख्स यूरोप में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, उसको नहीं पता कि मक्का मुकरमा में या सऊदी अरब में ज़िलहज्जा की कौन सी तारीख़ है, हाजी किस दिन अरफात में इकट्ठे हो रहे हैं। वो यौम अरफा का रोज़ा कैसे रखता था? वो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता था, जो यौमुन नहर से एक दिन पहले है, यौम तरविया से एक दिन बाद है। और ये इतनी वाज़ेह बात है जिसके अंदर कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। तो यौम अरफा ये तारीख़ है, ये वक्त है, ये मकान नहीं है। इसको मकान के साथ नथी कर देना, ये मक्का वालों के लिए मकान के साथ भी नथी हो सकता है, लेकिन जो मक्का से दूर हैं वो क्या करें? ये नहीं है कि इस्लाम 1350 साल 1400 साल जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक तो लोग अपनी अपनी रोयत और अपने अपने मतला के मुताबिक यौम अरफा का रोज़ा रखते थे ईद के दिन से एक दिन पहले। लेकिन अब इंटरनेट आ गया है तो अब लोग जो हैं वो अब हाजियों को देखकर रोज़ा रखेंगे। अब 8 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखें कि वो अब किस दिन रोज़ा रखें? भाई अगर हाजियों को देखकर हम ये सवाल खड़ा करें कि 8 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें यौम अरफा का या 9 ज़िलहज्जा को रखें, तो ये तो वो लोग हैं जो अहले मक्का से एक दिन पीछे हैं। तो जो लोग अहले मक्का से एक दिन आगे हैं वो क्या करें? कितना बड़ा सवाल है। यानी वो फिर ईद का दिन का रोज़ा रखें, उनके यहाँ ईद है। जो मक्का से एक दिन आगे हैं, मक्का से एक दिन आगे भी हैं, कई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ चाँद एक दिन पहले तुलू हो जाता है मक्का से। तो क्या वो फिर ईद के दिन रोज़ा रखें जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया सही हदीस मुबारक में? और फिर अगर हाजियों को देखकर ही रोज़ा रखना है ज़ोहर से लेकर मगरिब तक, तो कितने ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहाँ तो रात होती है उस वक्त जब हाजी अरफात में होते हैं। तो ये जो तकल्लुफ़ात हैं दीन के अंदर, ये तकल्लुफ़ात अल्लाह ने हमें दीन में तकल्लुफ़ का हुक्म नहीं दिया। सीधा सीधा दीन है, आसान दीन है, इसको आसान रखिए, इसको मुश्किल ना बनाइए। तो यौम अरफा से मुराद 9 ज़िलहज्जा का दिन है जो हमारा 9 ज़िलहज्जा होगा। जब हमारा सूरज का मतला अलग है तो चाँद का मतला भी अलग है। हम अपनी फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, मगरिब की नमाज तो अपने सूरज के मुताबिक पढ़ते हैं, वो हम मक्का के सूरज के मुताबिक नहीं पढ़ते। तो हम अब चाँद का ध्यान हम उनका रखना शुरू कर दें, या हम उनको अरफात में देखकर हम इस इश्काल में मुब्तला हो जाएं कि हमें रोज़ा किस दिन रखना है। तो बहरहाल हमारा रोज़ा यौम अरफा का कल होगा इंशाअल्लाह। बाकी जो पहले 8 दिन रोज़ा रख ले तो वो उसका आज के दिन का भी रोज़ा हो जाएगा। हमारे हिसाब से वो रोज़ा जिसकी फजीलत 2 साल के बराबर गुनाह माफ़ होते हैं, वो कल का दिन है, 9 ज़िलहज्जा का दिन है, जिसके बाद ईद का दिन होता है। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए।